جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو مومن کا دل ایک عجیب سی کیفیت سے بڑھ جاتا ہے۔ آسمان پر باریک سا ہلال صرف ایک قمری مہینے کی ابتدا نہیں ہوتا، بلکہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور قبولیت دعا کے دروازے کھلنے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب زمین اور آسمان کے درمیان ایک روحانی رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور بندہ اپنے رب کے حضور جھک کر اپنی قسمت سنوارنے کی التجا کرتا ہے۔ رمضان کا چاند دیکھنا دراصل امید کا چاند دیکھنا ہے، توبہ کا چاند دیکھنا ہے اور اپنی تقدیر بدلنے کا سنہری موقع حاصل کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرماتے اور دعا مانگتے۔ احادیث مبارک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یعنی کہ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن اور ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ سوچئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کو دیکھ کر سب سے پہلے امن، ایمان اور سلامتی کی دعائیں مانگتے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان کا آغاز دنیاوی خواہشات سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی اور دل کی اصلاح سے ہونا چاہیے۔ جب بندہ سچے دل سے یہ دعا مانگتا ہے تو گویا وہ اپنی تقدیر کے لیے خیر کا دروازہ کھٹکا رہا ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید مشکلات کا سامنا تھا، مکہ کے سردار مخالفت پر اتر آئے تھے، طائف پر پتھر مارے گئے، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدعا نہیں دی بلکہ فرمایا کہ اے اللہ، انہیں ہدایت دے، یہ جانتے نہیں۔ یہ وہ دل تھا جو ہر حال میں دعا سے جڑا ہوا تھا۔ یہی وہ سو ہے کہ جو ہمیں رمضان کی چاند کے وقت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر حالات سخت ہوں، رزق کم ہو، بیماری ہو، گھریلو پریشانیاں ہوں تو مایوس نہ ہو بلکہ چاند دیکھ کر اپنے رب سے کہہ دینے، اے اللہ، جسے تو نے اس اندھیری رات میں چاند کو روشن کیا، ویسے ہی میری زندگی کی تاریکیوں کو بھی روشنی میں بدل دے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں عبادت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ آخری عشرے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب بیداری کرتے، گھر والوں کو جگاتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اپنی قسمت بدلنے کا عملی تربیت ہے۔ جب چاند نظر آئے تو نیت کریں کہ اس بار کا رمضان پچھلے تمام رمضانوں سے مختلف ہو۔ اس بار ہم صرف روزے نہیں رکھیں گے بلکہ اپنی عادت بدلیں گے، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، دل کو حسد اور کینے سے پاک کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ ان کے دلوں میں شوق ہوتا تھا کہ کب یہ مہینہ آئے اور ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ پہلے سے رمضان کی دعا کرتے اور 6 ماہ بعد تک قبولیت کی دعائیں مانگتے رہتے۔ یہ جذبہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اگر ہم سچے دل سے رمضان کا استقبال کریں اور چاند دیکھ کر یہ عہد کریں کہ اے اللہ، اس مہینے کو میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا دے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قسمت بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ اچانک آسمان سے دولت برسنے لگے، بلکہ اصل تبدیلیاں دل کی ہوتی ہیں۔ جب دل بدل جاتا ہے تو حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہ بدلیں۔ رمضان اسی تبدیلی کا مہینہ ہے۔ چاند دیکھ کر اپنے رب سے کہہ دیں، اے اللہ، میرے اندر کی برائیوں کو نکال دے، مجھے سچا، دیانتدار، نمازی اور با اخلاق بنا دے۔ یہی وہ دعا ہے جو تقدیر کو سنوار دیتی ہے۔ خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار بھی ہمارے لیے مثال ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ میں تھے۔ آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دی، حوصلہ دیا اور کہا کہ اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے، یہ ایمان کی مضبوطی تھی۔ اگر ہم بھی رمضان کے چاند کے وقت ایسا یقین پیدا کر لیں کہ میرا رب مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا تو یہ یقین ہی ہماری قسمت بدلنے کا آغاز بن جائے گا۔ رمضان کا چاند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ایک اور سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا ہے۔ کتنے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور آج اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس احساس کے ساتھ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے آنسو سچے ہوتے ہیں اور سچے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے وہ جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ تو کیوں نہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر ہم بھی چند آنسو بہا لیں اور اپنے گناہوں کو معافی مانگ لیں۔ یہاں ایک خوبصورت دعا پیش ہے کہ جو آپ رمضان کا چاند دیکھ کر مانگ سکتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جیسے تو نے اس چاند کو اندھیری رات میں روشن کیا، ویسے ہی میرے دل کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے۔ اے اللہ، اس رمضان کو میرے لیے مغفرت، رحمت اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہر ہو یا پوشیدہ۔
اے اللہ ہماری قسمت میں خیر لکھ دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے گھر میں سکون نازل فرما، میرے والدین پر رحم فرما، میری اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ اگر میری تقدیر میں کوئی سختی لکھی ہے تو اپنے فضل سے اسے آسانی میں بدل دے، اگر بیماری لکھی ہے تو صحت عطا فرما، اگر تنگی لکھی ہے تو فراخی عطا فرما، اور اگر ناکامی لکھی ہے تو کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ مجھے اس رمضان میں سچی توبہ نصیب فرما اور میری توبہ کو قبول فرما لے، مجھے اپنی رضا کا طلب بنا دے، میری دل کو اپنی محبت سے بڑھتے آمین۔ یاد رکھیے دعا صرف الفاظ کا نام نہیں، دل کی حاضری کا نام ہے۔ جب زبان دعا کرے اور دل غافل ہو تو اکثر اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹا ہو، آنکھوں میں نمی ہو، عرش بھی ہل جاتا ہے۔ رمضان کا چاند ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرو اور اس کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ آخر میں یہی پیغام ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ کر صرف رسمی مبارکباد کے اتفاق نہ کریں، بلکہ اس میں اپنی زندگی کا نیا آغاز کریں۔ اس لمحے کو ضائع نہ کریں، اپنے گھر والوں کو جمع کریں، بچوں کو دعا سکھائیں، مل جل کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور یقین رکھیں کہ جو رب ایک بار ایک چاند کو مکمل بدر میں بدل دیتا ہے، وہی رب آپ کی ادھوری زندگی کو بھی مکمل خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ دل سچا ہو، نیت خالص ہو، دعاؤں میں یقین ہو۔ اللہ میں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے، اس چاند ہمارے لیے خیر و برکت کا پیغام بنائے، ہماری تقدیر کو اپنے فضل سے روشن کریں، آمین۔ ناظرین جاتے جاتے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔